جی, तो हम अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जो कि इस पूरे कोर्स में सबसे अहम पॉइंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा हेडर बन चुका है, फिर ये हमारा ज़ीरो सेक्शन है। और गलती ये हुई, एक हमने कलर कॉम्बिनेशन नहीं बताया, दूसरा हमारा ये ट्रेनिंग का सेक्टर जो हमारा वेबसाइट है ये किस लिए है। तो इसने जो बना के दिया है, जैसे कि एक वेलनेस की या एक ट्रेनिंग की, जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी वेबसाइट होती है, उसने वो बना दी है। एनी हाउ हम वो सारी चीज़ें चेंज करेंगे आगे चल के स्टेप बाय स्टेप, बट कुछ चीज़ें हमारी रह गई। ऑल दो हमारी जो कॉस्ट बनी है इस इनिशियल प्रॉम्प्ट की, वो आप अगर देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो ये आप देखें, $5.43 ये हमें कॉस्ट पड़ा है, और टोटल 16 सेकंड लगे हैं इसको ये सारी चीज़ें करने में। अब इसने क्या कुछ किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या कुछ इसने बनाया है। वो हमें उसने एक पूरी लिस्ट बना के दी है, राउटिंग वो कैसे करा है, एडमिन का लॉगिन कहाँ पर होगा, और इसके साथ उसने हमें ये भी बता दिया है कि ये एडमिन का मैंने इनिशियली ईमेल बनाया है, इससे अभी हम लॉगिन करेंगे। ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और अगर हम एडमिन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, और ये एडमिन का पासवर्ड है। और इस तरह एज अ एडमिन हमने वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लिया। यहाँ पे कैटेगरीज आ गई, क्योंकि मैंने इसको कहा था दो चीज़ें हमें चाहिए, कैटेगरीज और कोर्सेज जिसकी प्लेलिस्ट है। तो ये कैटेगरीज आ गई, सिंपली हमारे पास हम किसी भी कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ कोर्सेज में, तो ये हमारे पास कोर्सेज का डाटा आ गया सिस्टम के अंदर। और यहाँ से क्लिक करके जो कोर्सेज के लेसन्स हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये आप देखिए, ये हमारे पास दो आ रहे हैं, हम किसी को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। और ये अगर हमने इसको एडिट किया, यहाँ पे हमारा यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, ड्यूरेशन हम दे सकते हैं, समरी और जेसन अरेज वगैरह, कोई भी इंफॉर्मेशन है फर्दर, टाइटल इसका, और इसका स्लग भी, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। आप देखें, स्लग का मतलब होता है यूआरएल। और अगर हम फ्रंट एंड के ऊपर जाएं, जो कि हमारी मेन वेबसाइट है, तो यहाँ पे हमें नज़र आता है नीचे ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं जो कि फीचर्ड कोर्सेज हैं। उनके नीचे अगर हम जाएं तो ये कैटेगरी वाइज इनको फिल्ट्रेशन हो रही है, बल्कि वो एक अलग पेज पे लेके जा रहा है जहाँ पे सारे उस कोर्सेज की कैटेगरीज हैं। ये अभी हम होम पेज पर हैं, और इसमें से अगर हम किसी भी कोर्स पे क्लिक कर लें तो आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो आ गया, और ये साथ में उसकी जो हमारी प्लेलिस्ट है। अब मिसाल के तौर पे हम किसी और वीडियो पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे इस पे चले जाते हैं, तो इसकी आप देखें 4 वीडियोस है। और जैसे भी हम किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, विदाउट पेज रिफ्रेश है, हमें उसी पेज पे रहते हुए जो अगली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका कंटेंट हमें ये शो करा देता है। तो इस तरह से इसने हमें एक तरह से पूरी एक वेबसाइट बना दी है। बाकी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे मतलब की, जो हमने इसके अंदर करनी है। मिसाल के तौर पे हमारा जो लोगो है, और बहुत सारे तरीके हैं इसके साथ काम करने के, बात करने के। अच्छा, जैसे ये इनिशियल अपना काम ख़त्म कर लेगा और उसको लगेगा ये काम काफ़ी बड़ा है, और एआई को अगर ये फ़ील होगा ये एक वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, तो वो आपको ये देगा ऑटो स्केल के लिए, जहाँ पे वो आपको बताता है कि आपका जो डेटाबेस है वो प्रोडक्शन में लेके जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे चाहें अपना एक कस्टम नाम बनाना, मिसाल के तौर पे मैं कासिम हुसैन लिखता हूँ, तो ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे ये नाम किसी ने लिया हुआ है, तो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, खाली कासिम, कासिम्स, ये कोई भी नाम अवेलेबल नहीं है। QAXIM चेक करता हूँ, ये भी नहीं है, लेकिन एस लगाया तो ये आ गया। तो मिसाल के तौर पे मेरी जो वेबसाइट है वो, या फिर हम इसको कह देते हैं कासिम हुसैन डैश ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ऊपर हमने पब्लिशिंग का टैब देखा था वो एक्टिव हो जाएगा, और सबसे पहले ये प्रोविजन करेगा, फिर सिक्योरिटी स्कैन करेगा पूरे कोड को। सिक्योरिटी स्कैन करने के बाद इसका बिल्ड बनाएगा, जैसे बिल्ड बनेगा ये बंडल इसका क्रिएट करेगा, और बंडल के बाद फाइनली वो उसको वेबसाइट को प्रमोट कर देगा। इसके बाद ये हमारा जो लिंक है, जो URL है, ये रेडी हो जाएगा।
اگلا کام ہے صرف اپنا ڈومین میپنگ کا، لیکن اس سے پہلے ہم اس میں جو کسٹمائزیشنز ہیں ہمارے حساب کی ہم وہ اس کے اندر کریں گے. اور اس کے ساتھ ہم لاگز بھی دیکھ سکتے ہیں جب ہماری یہ پروویژن ہو جاتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے. فی الحال کیونکہ یہ فرسٹ ہے ابھی تک پبلش نہیں ہوا ہے تو لاگز شو نہیں ہوں گے. مینیج پہ اگر کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپلائمنٹ ٹائپ اور یہ ساری سیٹنگز یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کے پاس. اور یہاں پہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے یہ جہاں پہ ہمارا سسٹم انسٹالڈ ہے وہاں پہ 4 CPU والا سسٹم ہے 8 GB ریم کے ساتھ. اور اگر ہم ریسورس مزید ایلوکیٹ کرنا چاہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے فنی اور مزے کی بات جو ہے ایک تو ہم اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ریپلیکیٹر کو ہم یہاں سے شٹ ڈاؤن کر کے اور اس کو ہم اوپر سے یہاں 3 ڈاٹس آتے ہیں اس سے ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے مزے کی بات ہے یہ انسٹال ریپلیٹ آن یور موبائل ایپ. آپ اس کو اسکین کریں یہی ریپلیٹ آپ کے موبائل پہ انسٹال ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے موبائل کے تھرو بھی اس کے اندر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کی بات ہے. اور اس ڈیولپمنٹ کے اندر آپ چاہے کوڈ چینج کریں آپ چاہے فائلز کو چیک کریں ٹیسٹ کریں یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اچھا کبھی کبھی کیونکہ ہم نے جو پیکیج لیا ہوا ہے وہ بھی کور ہے مطلب بہت مہنگا والا نہیں ہے یا کچھ لوگ شاید فری والا استعمال کریں گے اور ویسے بھی ابھی یہ نیو ہے تو کبھی کبھی اس کے پروموٹ پہ آ کے یہ ہینگ ہو جاتا ہے اس کو ٹائم زیادہ لگتا ہے. یہ چھوٹے اس میں گلیچز ہیں کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ آ رہی ہے ریپلیٹ کے اوپر. ابھی یہ خود اپنی چیزوں کو نارملائز کر رہا ہے کچھ ٹائم تک یہ ایشو فکس ہو جائے گا. اینی ہاؤ ہم اپنا کام ساتھ میں جاری رکھتے ہیں جب تک یہ پبلشنگ بھی چلتا رہے گا. اور اس کا پبلشنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جب ہم ڈیولپمنٹ کریں گے تو اس کا ڈیٹا بیس الگ ہے پبلشنگ کا الگ ہے دونوں کا سورس کوڈ بھی الگ رہتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم ڈیٹا بیس پہ آ جائیں تو پہلے ہمیں صرف ڈیولپمنٹ کا شو کر رہا تھا اب آپ دیکھیں پروڈکشن کا بھی آ گیا ہے تو 100 GB ٹوٹل ہمیں ڈیٹا بیس ملا ہے جس میں 19 MB ہم کچھ استعمال کر چکے ہیں. پبلشنگ پہ آئیں تو ابھی بھی یہ چل رہا ہے. اچھا ہم پروڈکشن پہ کلک کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ 3 ڈیٹا بیس کی ٹیبلز آ گئی ہیں کیٹیگریز کورسز اور لیسنز. ٹھیک ہے لیسنز ہیں بیسیکلی پلے لسٹ ہماری کورسز ہیں جس کا آلریڈی آپ کو پتہ ہے اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے ڈیٹا بھی آ گیا. اب اگر ہم چاہیں تو ہم کسی ڈیٹا کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں سے اس کو انیبل کرنا پڑے گا. اور اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں سے کوئی ریکارڈ خود سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ریکارڈ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم مینولی کیونکہ یہ پوسٹ گریس ہے پیچھے اس کے بیک اینڈ پہ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. مزید اس کے پاس کافی زیادہ ہم کنسول بھی ہے ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنے ڈیٹا ڈمپ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی کیوری ہے لیٹس سے کنٹریز کی آپ کے پاس ڈیٹا ہے آپ سمپلی آپ یہاں پہ کیوری پیسٹ کر کے اس کو رن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی ڈیٹا بیس اسٹوڈیو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ساری ہمارے پاس جو ویوز ہیں انمز ہیں رولز ہیں پالیسیز ہیں یہ سب آ رہی ہیں. تو جب آپ کسی انٹرپرائز لیول گریڈ کے اپلیکیشن میں جاتے ہیں تو اپنے ڈیٹا بیس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے میپ کرنے کے لیے انڈیکسنگ کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے ان سیٹنگس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک سمپل ویب سائٹ بنانی ہے جیسے میں نے بنائی ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم سیٹنگز میں آتے ہیں تو یہ ہمارے ڈیٹا بیس کا URL ہے یوزر نیم پاسورڈ یہ ڈیٹا بیس کی ایکسیس آ گئی ہمارے پاس. اور ٹائم وغیرہ بھی ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کا. یہاں پہ آپ کا جو ریٹینشن ریٹ جیسے کہ ڈیٹا بیس کا ریسٹور پوائنٹ ہے کہ 7 دن تک 10 دن تک ڈیٹا اس کا سیو ہوتا رہے گا. اگر غلطی سے کچھ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ ڈیٹا کو ریسٹور بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ چیزیں کافی مشکل ہیں لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو آسان لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے شاید 100 بار میں اس کو پبلش کروں گا تو 1 یا 2 بار اس طرح سے ہوگا. لیکن کیونکہ اس نے ایک ساتھ میں اگر آپ یہاں پہ اب دیکھیں جا کے جو چیزیں بنی ہیں کمپوننٹس کے اندر یہ ایڈمن پینل ہے اور یہ کورسز ہیں یہ لے آؤٹس ہیں پھر یہ اس کے پیجز ہیں تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو اس نے ایک ہی دم بنا دیا ہے. ظاہر اب اس کو پبلش کرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن یہ صرف ایک ہی بار لگتا ہے یہ بار بار یہ ٹائم نہیں لگتا. تو اب ہم بڑھتے ہیں اگلے لیسن کی طرف. چاہے یہ پبلشنگ کو ہم رہنے دیتے ہیں یہ کام اپنا کرتا رہے گا. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسٹاپ کا بٹن بھی ہے ہم چاہیں تو اگر ہمارا اپلیکیشن رن ہو رہا ہے ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں لیکن ابھی میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین ٹاسک آپ کے جو کمپلیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ آپ کو دکھاتا رہتا ہے کہ کون کون سے یہ تینوں ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ شاید ابھی ٹاسک کمپلیٹڈ اچھا اس نے ریویو نہیں کیا یہ جو لاسٹ والا ٹاسک ہے کیونکہ یہ والا ٹاسک کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں اور ریویو بھی ہو گئے ہیں. اچھا یہ کام کرتا رہے گا اس کے ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں. ایک تو ہمارا مسئلہ یہ تھا لوگو کا. تو مثال کے طور پہ جب کسٹمائزیشن کی بات آتی ہے
ایگزیکٹلی آپ یہی چیز کر سکتے ہیں. میں اس کو اپنی امیج دیتا ہوں, اور یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی فائل ہے, چاہے فگما ڈیزائن ہے, چاہے آپ کی کوئی بھی امیج ہے. تو یہاں سے میں نے اس کو اپنی امیج دی, ایڈ دس امیج از same size of logo image, also use this same image for fav icon. اگر آپ اوپر دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پہ ہمارا فیو آئیکن نہیں آ رہا, تو ہم چاہیں گے کہ اس ویب سائٹ کے اندر فیو آئیکن آئے. اچھا, ایک اور بہت ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ ویب سائٹ جو کہ ابھی کوڈ ہو رہی ہے, بن رہی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, تو اس کے دوران آپ اگر اس کو لائیو کسی کو بھیجنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہاں پہ اس براؤزر کے اس جگہ پہ کلک کریں گے ایگزیکٹلی, تو یہ آپ کو آپ کی ویب سائٹ لائیو دے دے گا. یہ اس کا URL ہے. اب یہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ ویب سائٹ ہے. اچھا, یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایرر آ گیا ہے. ابھی وہ دوبارہ, اچھا ٹھیک ہے, یہ چل گیا ہے کیونکہ وہ آلریڈی کام کر رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگو وغیرہ دیکھ. اچھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا وہ آ گیا جو میں نے ابھی اس کے لوگو دیا ہے. اوپر فیو آئیکن میں بھی آ گیا, اور پھر ہمارا یہاں پہ بھی آ گیا, دونوں سائڈ پہ. ٹھیک ہے, اور اب آپ یہ دیکھیں اس نے ٹاسک یہ کمپلیٹ کر دیا. اچھا, اب اس سے پہلے ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ ہماری غلطی یہ رہی ہے کہ ہم نے فاسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب اگر یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو میری کاسٹ کتنی بنی ہے, $0.43. جبکہ میں اگر اس کو فاسٹ پہ لگا دیتا یہ ادھر اس کے اوپر, تو یہ بہت پوائنٹس میں چلی جانی تھی کاسٹ. لیکن خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم آگے اس کو جتنے بھی ٹاسک بتائیں گے وہ فاسٹ والے بتائیں گے. اور اگلا ٹاسک ہم اس کو بتاتے ہیں کہ میک دی انٹائر تھیم آف ویب سائٹ ان بلیک اینڈ وائٹ انسٹیڈ اورنج تھیم. اب آپ اس کو دیکھیں, یہ اس ٹاسک کے اوپر کام کرے گا, اور کچھ ہی سیکنڈز کے اندر یہ ہمارا جو پورا ڈیزائن ہے جو کہ بنا ہے اورنج کلر کے اندر, یہ اس کو بھی فکس کر دے گا. تو یہ کام کر رہا ہے اپنا. یہ دیکھیں اس ٹاسک کے اوپر کام اس نے سٹارٹ کر دیا. تو جہاں جہاں اس کو لگا کہ یہ تھیم کا کلر استعمال ہو رہا ہے, اب آپ دیکھیں 1 سیکنڈ کے اندر اس نے کیا کیا, بلیک اینڈ وائٹ کر دیا پوری تھیم کو ہمارا, کیونکہ میرا جو فیوریٹ کلر ہے وہ بلیک ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو فوٹر ہے اس نے یہاں پہ, یہ عقل مند تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا ہم اس کو بعض اوقات سمجھ لیتے ہیں. تو اب یہ ہماری جو تھیم ہے, یہ نیچے اگر آپ دیکھیں فوٹر پہ اس نے ہمارا جو لوگو ہے وہ ریموو نہیں کیا, نہیں لگایا تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم کسی بھی ایلیمنٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا, اور اب اس کو میں کیا کہوں گا, ویسے تو میں اپنے حساب سے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کو کیا کہوں گا, میک دس امیج ایز آور لوگو امیج. تو اب آپ یہ دیکھیے گا یہ اس کو اپڈیٹ کر دے گا, اور جیسے ہی اپڈیٹ کرے گا پھر ہم اگلے لیسن پہ چلے جائیں گے. تو اب وہ فوٹر کی فائل کو اپڈیٹ کر رہا ہے. اس فائل کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں خود سے یہاں سے, جیسے میں نے بتایا تھا کوڈ سے. تو اب ہم فوٹر میں جا کے دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں یہ اپڈیٹ ہو گیا پرفیکٹلی. ہماری یہ ویب سائٹ کا آلموسٹ 75% کمپلیٹ ہو چکا ہے. باقی 25% وہ ہماری اپنی کسٹمائزیشنز ہیں, وہ ہم اگلے ویڈیو میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان ساری چیزوں کو کرتے جائیں گے.